السلام علیکم ناظرین، غیر ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈ میں وفا جو کہ سب کی نظروں میں کافی زیادہ بری بن چکی ہے اور ابھی تو وفا کی مشکلات میں اور زیادہ اضافہ ہونے والا ہے۔ وفا جب اپنی پھپھو کے ساتھ میلاد پر جاتی ہے تو وہاں پر کسی کا بھی رویہ وفا کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ سب باتیں کرتے ہیں کہ یہ بالکل اپنی ماں کی طرح نکلی، جو کچھ اس کی ماں نے کیا تھا وہی اس نے کیا ہے۔ جبکہ اس کی دادی وفا کو سمجھاتی ہے کہ تم نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے بیٹی، ہمیں بہت مان تھا تم پر کہ تم اپنی ماں جیسی حرکت کبھی نہیں کرو گی، لیکن جو بات اب تم نے کر دی ہے اس سے ہمیں بہت دکھ ہوا ہے، لیکن ابھی بھی تمہیں چاہیے کہ تم اپنا فیصلہ بدل لو اور ثالث کے ساتھ خوش رہو۔ جبکہ وفا اپنی دادی کی بات سن کر کہتی ہے کہ دادی بہتر ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہونے دے، ورنہ اگر حقیقت آپ کو پتہ چلی تو پھر بھی میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ ادھر شفا جو کہ بہت ہی زیادہ جلد بازی سے کام لیتی ہے اور ثالث کو جب دیکھتی ہے تو ثالث کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے جاتی ہے اور ثالث سے پوچھتی ہے کہ آخر تم وفا کو طلاق دینے میں اتنی دیر کیوں کر رہے ہو؟ جب اس نے خود خلا مانگ لی ہے تو پھر اسے جلد فارغ کر دو، آخر وہ تمہاری لگتی ہی کیا ہے؟ جس پر ثالث کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے شفا سے کہ تمہیں نہ تو اپنی عزت کی کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی میری، اگر اس وقت ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو تم جانتی ہو کتنی بڑی مصیبت آ سکتی ہے۔ جس پر شفا کہتی ہے کہ مجھے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم جلد سے جلد وفا کو طلاق دے دو۔ ادھر وفا جو کہ بہت خاموش ہوتی ہے اور کسی سے بھی بات نہیں کرتی۔ فرجاد جو کہ وفا کو اکیلے کھڑا دیکھتا ہے تو اسے اپنے کمرے میں لے جاتا ہے اور وفا سے پوچھتا ہے کہ آخر کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ اگر تم نے ثالث سے ہی شادی کرنی تھی تو پھر مجھے کیوں اپنی محبت کے جال میں پھنسایا؟ اور اب اگر ثالث سے شادی کر ہی لی ہے تو پھر اتنا بڑا تماشا کریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اگر تم اب ثالث سے خلا لے کر اس گھر میں آؤ گی اور میں تم سے شادی کر لوں گا تو یہ بالکل غلط سوچ ہے تمہاری؟ جس پر وفا کہتی ہے کہ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا اور آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، اور آپ فکر نہ کریں، میں کبھی بھی اس گھر میں اب دوبارہ واپس نہیں آؤں گی جہاں کسی کو میری ضرورت نہیں، اس لیے میں نے اگر ثالث سے خلا لے بھی لی تو میں کسی دارالعمان جاؤں گی۔ وفا جب فرجاد سے بات کر رہی ہوتی ہے تو اسی وقت وہاں وفا کی سوتیلی ماں آ جاتی ہے اور یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور سب گھر والوں کو اکٹھا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لڑکی جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے اور اب نہ جانے فرجاد کو کیا پٹیاں پڑھا رہی ہے۔ پہلے اس نے ثالث کو بیوقوف بنایا اور اب فرجاد کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا رہی ہے تاکہ اب یہ ثالث سے خلا لے کر فرجاد سے شادی کر لے۔ ثالث جو کہ سب کچھ جانتا تھا اور جب دیکھتا ہے وفا کو فرجاد کے ساتھ تو اسے کافی زیادہ غصہ آتا ہے، اس لیے وہ آ کر فرجاد سے کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی، اور آپ سب لوگ بھی سن لیں، وفا میری بیوی ہے اور اس کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سنوں گا۔ ثالث کی بات سن کر وفا جہاں حیران ہوتی ہے وہاں پر شفا کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ آخر ثالث کیوں وفا کی اتنی حمایت کر رہا ہے؟ جب وفا نے اس کی زندگی سے نکلنا ہی ہے تو پھر کیوں اتنا ساتھ دے رہا ہے وفا کا؟ ثالث جو کہ وفا کو وہاں سے لے جاتا ہے اور ثالث کی ماں سب سے کہتی ہے کہ آخر ہر معاملے میں عورت کو ہی کیوں قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے؟ اگر مرد عورت کو طلاق دے دے تو بھی قصور عورت کا ہی ہوتا ہے، اور اگر عورت خود اپنی مرضی سے خلا مانگ لے تو پھر اصل گناہ گار ہی عورت ہوتی ہے۔ ادھر وفا جو کہ گھر آ کر بہت زیادہ روتی ہے اور ثالث سے کہتی ہے کہ ثالث اب میں مزید ان لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتی، تم پلیز مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو تاکہ میں ان سب کو چھوڑ کر یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں جہاں مجھے اپنا کوئی نظر نہ آئے، میں اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ جس پر ثالث کہتا ہے وفا سے کہ ابھی تم پریشان ہو اس لیے اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، اور جہاں تک بات ہے طلاق کی تو میں ابھی تمہیں طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے امی سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک وہ نہیں کہیں گی میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، اس لیے اب آئندہ طلاق کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو گی تم۔